السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل ایک گزارش ہمیشہ کی طرح آپ سے کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ گزشتہ روز جس طرح سے ایک جین بزرگ کا مسلمان سمجھ کر قتل کر دیا گیا تھا، اب اس سلسلے میں جو ہے وہ کارروائی ہوئی ہے اور اسے گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، اور حملہ آور جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ بی جے پی کارپوریٹر کا شوہر ہے اور بی جے پی کا ہی حامی ہے۔ وہیں اسی دوران جو ہے ایم پی کے وزیر داخلہ نروتم مشرا کا بیان سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ معذور شخص تھا اور وہ خود کو انٹروڈیوس یعنی کہ خود کا تعارف وہ نہیں کر پایا، یعنی کہ یہ لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں، انہیں نہیں معلوم تھا کہ تم مسلمان نہیں ہو، اگر معلوم ہوتا کہ تم مسلمان نہیں ہو تو وہ تمہیں قتل نہیں کرتے۔ نروتم مشرا کا جو بیان تھا وہ صاف طور پر ظاہر کرتا تھا کہ بین مذاہب جو نفرتیں بڑھ رہی ہیں اور اس کے جو اثرات سامنے آ رہے ہیں انہیں اس سے کوئی تکلیف نہیں تھی۔ ایک طرح کا دراصل میسج دینے کی کوشش ہو رہی ہے کہ اگر وہ جین ہوتا، یہ بات معلوم ہوتی تو اسے چھوڑ دیا جانا چاہیے تھا، اگر واقعی وہ مسلم ہوتا اور مار دیا جاتا تو پھر شاید حکومت کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا۔ ویسے ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ سر عام بیچ راستے پر کتنے مسلم نوجوانوں کو مار دیا گیا، ویڈیو بنائی گئی، لیکن ابھی تک ان لوگوں کے قاتل آزاد ہیں۔ کئی مائیں آج بھی انصاف کی امید میں بیٹھی ہیں، لیکن انصاف کے نام پر انہیں در در کی ٹھوکریں ہی مل رہی ہیں، اور یہ لگاتار ہو رہا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی مسلمان مارا جاتا ہے پھر تو اس پر نہیں کہ کوئی کیس درج ہوتا ہے اور نہ اس کی کوئی گرفتاری ہوتی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے مہا پنچایت ہو جائے، اسے پھول مالائیں پہنائی جائیں۔ اور ہم نے بارہا دیکھا کہ کس طرح سے لنچنگ کرنے والوں کو جب وہ جیل سے رہا ہوئے تو انہیں کس طرح سے مرکزی وزیر جا کر کس طرح سے انہیں لڈو کھلاتے ہیں اور انہیں کس طرح سے پھول مالائیں پہناتے ہیں، اور جلوس کی شکل میں ان کے لیے لوگ نکلتے ہیں۔ ویسے تو پہلے گائے کے گوشت کا بہانہ بنا کر یا پھر لو جہاد کا بہانہ بنا کر یا بچہ چوری کے افواہوں کے بعد قتل کیا جاتا تھا، انہیں ہجومی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا، اور اب تو سیدھے مسلمان ہونے کے شبہ میں مار دیا جا رہا ہے۔ تو اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر ہندوستان میں مسلمان ہونا بھی ایک جرم بنتا جا رہا ہے۔ ویسے کرناٹکا میں حجاب کا مسئلہ لگاتار کافی سرخیوں میں رہا اور اسکولوں میں حجاب پر پابندی لگا دی گئی۔ سرکار کی طرف سے کہا گیا کہ تعلیمی اداروں میں ہر مذہب کے طالب علموں کو جو ہے وہ برابری کا احساس ہو، اور دیکھیے کہ اب کیا کچھ کرناٹکا میں ہو رہا ہے۔ کرناٹکا الیکشن سے قبل کس طرح سے آر ایس ایس اور سنگھ پریوار کے نرغے میں کرناٹک جاتا جا رہا ہے، اور کس طرح سے یہاں جو ہے مذہبی پولرائزیشن کی جا رہی ہے اور کس طرح سے بچوں کی تک برین واشنگ کی جا رہی ہے، یہ سوچ کر آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ ابھی جو ہم آپ کے سامنے خبر سنانے جا رہے ہیں وہ سوچ کر آپ حیران ضرور ہو جائیں گے۔ یہاں کس طرح سے جو ہے ہندو مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف کیا جا رہا ہے، انہیں بانٹنے کی کوشش کس طرح سے ہو رہی ہے، ہم اسی کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دراصل اب یہ ایک میل جو آپ کے سامنے ہے وہ اس طرح کا میل جو ہے اسکول کی طرف سے ہندو لڑکے لڑکیوں کو کیا جا رہا ہے۔ اسکول کا نام نیو ہورائزن نامی اسکول بتایا جا رہا ہے۔ اس نے طلباء کو میل کیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ ہم ہندو لڑکے لڑکیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ گوگل میپ پر جائیں اور گیان واپی مسجد کا جو سٹیٹس ہے اس کو گیان واپی مندر سے تبدیل کریں۔ یعنی کہ ایک طرف سے جو ہے آپ مذہب کو بڑھاوا دے رہے ہیں، مذہبی سرگرمیوں کی اجازت دے رہے ہیں، تو دوسری طرف مسلم لڑکیوں کو صرف اس وجہ سے باہر کر دیا جا رہا ہے کہ وہ حجاب پہن کر آ رہی ہیں۔ حالانکہ جو ہندو خواتین ہیں، ہندو لڑکیاں ہیں، وہ بھی اپنے گلے میں اسکارف تو پہنتی ہیں، اپنے گلے میں دوپٹہ پہنتی ہیں، لیکن وہی چیز اگر مسلم لڑکیاں اپنے سروں پر پہنتی ہیں تو انہیں اعتراض ہوتا ہے۔ اور یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں ہم سبھی جانتے ہیں کہ کیوں ہو رہی ہیں۔ حالیہ جلد ہی یہاں پر الیکشن ہونے والے ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے اس طرح کا ایک نیا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، طرح طرح کی چیزیں جو ہے مسلمانوں کو ہندوؤں کے خلاف، ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف کرنے کی لگاتار سازشیں یہاں پر ہو رہی ہیں، اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ چیزیں جو ہے وہ ایک حد تک وہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ ویسے عوام کے بجٹ کو بگاڑ کر رکھنے والی بڑھتی مہنگائی پر عوامی غصے پر قابو پانے کے لیے اب سرکار نے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کرنے کا اعلان کیا ہے، اور اب جو گھٹی ہوئی قیمت ہے وہ 2 مہینے قبل جتنی قیمت تھی اس سے بھی زیادہ ہی ہے۔ یعنی کہ 10 روپے سے زائد قیمت پچھلے 2 مہینوں میں بڑھائی گئی تھی، اور اب جو ہے 9 روپے کم کر دی گئی، یعنی کہ 1 روپے کا آپ کو پھر بھی گھاٹا ہوا ہے، یعنی کہ 1 روپے
اور بھی قیمتیں جو ہے وہ بڑھی ہوئی ہیں، یعنی کہ آپ 2 مہینے قبل اگر پیٹرول مہنگا کہہ رہے تھے تو آج بھی وہی صورتحال برقرار ہے، یا یہ کہا جائے کہ اس سے بھی زیادہ صورتحال خراب ہے۔ ساتھ ہی سلنڈر کے داموں میں بھی کمی کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، یعنی کہ سبھی کے لیے کم نہیں کیا گیا ہے بلکہ اجولا یوجنا کے تحت جنہیں سلنڈر ملے ہیں ان کے لیے سال میں 12 سلنڈروں کے لیے جو ہے 200 روپے سبسڈی بحال کر دی گئی ہے۔ ویسے سبسڈی پہلے سبھی کو مل رہی تھی اور پھر کورونا کے دوران یہ سبسڈی ختم کر دی گئی اور اب جا کر یہ صرف اجولا یوجنا والوں کو یہ 200 روپے سبسڈی کے طور پر ملیں گے۔ ویسے قیمت سلنڈر کی 1000 روپے کے پار پہنچ گئی ہے، یہ آپ سبھی کو معلوم ہونا چاہیے، یہ سبھی آپ جانتے ہی ہیں۔ ویسے ایک یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا دراصل صورتحال تھی اور کس طرح کی صورتحال اب ہے، یعنی کہ ایکسائز ڈیوٹی اب جو سرکار نے کم کر دی ہے وہ 2014 میں کتنی ایکسائز ڈیوٹی حکومت کی طرف سے لی جا رہی تھی اور اب جو قیمت ہے وہ کتنی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیبروری 2014 میں جو ہے وہ پیٹرول پر جو ایکسائز ڈیوٹی تھی وہ 9 روپے تھی اور ڈیزل پر ایکسائز ڈیوٹی تھی وہ 3 روپے 56 پیسے تھی، جو کہ اب بڑھ کر جو ہے 2022 مئی میں جو ہے وہ اب کتنا بڑھی ہوئی ہے، وہ 19 روپے 90 پیسے جو ہے ایکسائز ڈیوٹی بڑھا دی گئی ہے پیٹرول پر، اور ڈیزل پر جو ہے ایکسائز ڈیوٹی بڑھا کر جو ہے 15 روپے 80 پیسے کر دی گئی ہے، یعنی کہ جو پہلے 9 روپے تھی اسے بڑھا کر 19 روپے اور جو پہلے 3 روپے تھی 3.5 روپے تھی وہ بڑھا کر جو ہے 15.5 روپے ایکسائز ڈیوٹی یہاں پر کر دی گئی ہے۔ وہی راہل گاندھی نے بھی ایک اور اعداد و شمار جو ہے انہوں نے سامنے رکھے ہیں اور انہوں نے سرکار کو پر طنز کسا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مئی 2020 میں پیٹرول کی قیمت تھی 69 روپے 50 پیسے، جو کہ مارچ 2022 میں بڑھ کر ہوئی 95 روپے 40 پیسے، اس کے بعد مئی 2022 کو 105 روپے ہو گئی اور مئی 2022 کو یہ قیمت گھٹا کر جو ہے 96 روپے کر دی گئی ہے، یعنی کہ 69 روپے سے بڑھا کر 105 روپے کر دی گئی اور اس کے بعد جو ہے 10 روپے کم کر دیے گئے۔ وہ راہل گاندھی نے ان آنکڑوں کو، ان اعداد و شمار کو پیش کرتے ہوئے گورنمنٹ پر، مرکزی حکومت پر طنز کسا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو بیوقوف بنانا چھوڑ دیں اور لوگوں کو اسی طرح کی راحت دیں جس طرح کی راحت دینے کی ضرورت ہے اور جس سے کہ وہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکیں اور اس سے ان کو راحت، اصل میں انہیں راحت مل سکے۔ وہیں قیمتوں کو لے کر جو نئی قیمتیں ہوئی ہیں اس کو لے کر مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے مرکز کو کہا کہ وہ دکھاوا کرنا بند کر دیں اور پیٹرول ڈیزل پر ایکسائز ڈیوٹی انہیں اور مزید کم کرنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 2 ماہ قبل مرکزی حکومت نے پیٹرول پر ایکسائز ڈیوٹی 18 روپے 42 روپے فی لیٹر کا انہوں نے اضافہ کیا تھا اور ہفتے کے روز اس میں محض 8 روپے کی تخفیف کا اعلان کیا ہے۔ اسی طرح ڈیزل پر بھی ایکسائز ڈیوٹی میں 18 روپے کا اضافہ کیا گیا تھا اور اب صرف اس میں سے 6 روپے کی تخفیف کی گئی ہے، یعنی کہ پہلے بڑے پیمانے پر قیمتیں بڑھا دی گئیں اور پھر ان میں سے معمولی تخفیف کرنے کا ڈھونگ کیا جا رہا ہے اور یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ اس طرح کا بیان جو ہے وہ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے کا سامنے آیا ہے۔ وہیں راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت نے اسے جو ہے وہ کانگریس کی طرف سے دباؤ کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کی طرف سے مہنگائی کے خلاف احتجاج اور ادے پور میں اس کے نو سنکلپ شیور کے عوامی بیداری مہم کے دباؤ میں مرکزی حکومت کو پیٹرول اور ڈیزل پر ایکسائز ڈیوٹی کو کم کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا ہے۔ اور یو پی میں یوگی حکومت نے نااہل راشن کارڈز ہولڈر کے نام پر جو ہے وہ اب کارروائی کرنے کا اعلان کیا ہے اور کہا کہ جو نااہل کارڈ ہولڈرز ہیں وہ اپنا راشن کارڈ جمع کریں ورنہ ان پر کارروائی ہوگی۔ اور اس طرح کا جو بیان یوگی حکومت کا سامنے آیا ہے اس کے بعد سے لگاتار وہ اپنوں کے بھی نشانے پر ہیں اور اپوزیشن کے بھی نشانے پر ہیں۔ وہیں بی جے پی رکن پارلیمنٹ ورون گاندھی نے ایک بار پھر جو ہے اپنی ہی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے راشن کارڈ کو لے کر یوگی حکومت پر حملہ بولا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ انتخاب سے پہلے اہل اور انتخابات کے بعد نااہل، یعنی کہ عوام کی زندگی کو متاثر کرنے والے سبھی فیصلے اگر انتخاب دیکھ کر طے کیے جائیں گے تو حکومتیں اپنا اعتبار گنوا دیں گی اور انتخاب ختم ہوتے ہی راشن کارڈ سے محروم ہونے والے کروڑوں باشندوں کی یاد حکومت کو اب کب آئے گی یہ تو وقت ہی بتائے گا، یعنی کہ اب تو انہیں یاد جو ہے وہ اگلے انتخاب میں ہی آئے گی۔ وہ گیان واپی مسجد میں سروے کا کام جس طرح سے شروع ہوا اور اس کے بعد جس طرح کے عدالتی فیصلے آئے اور لگاتار
جس طرح سے مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اب لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ بڑھتی جائیں گی، کیونکہ بھوپال کی تاریخی جو جامع مسجد ہے اس کو شیو مندر بتا کر گیان واپی مسجد کی طرز پر اس کا سروے کرانے کی مانگ شروع کر دی گئی ہے۔ سنسکرتی بچاؤ منچ کے ذریعے اس معاملے میں نہ صرف عدالت سے رجوع کیا گیا ہے بلکہ مدھیہ پردیش کے وزیر داخلہ ڈاکٹر نروتم مشرا کو بھی میمورنڈم پیش کر کے تاریخی جامع مسجد کا سروے کرانے اور مسجد کو شیو مندر بتا کر اسے ہندو سماج کے حوالے کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور اس طرح کی لگاتار چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے مساجد پر دعوے کیے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ وہاں توڑ دو یہاں توڑ دو، اور کئی طرح کے دعوے لگاتار ہو رہے ہیں۔ اسی درمیان اتر پردیش کے علی گڑھ شہر کے حکیم کی سرائے علاقے میں واقع مسجد پیلی کوٹھی پر رات کے اندھیرے میں کیچڑ پھینک دیا گیا ہے، اور مسجد سے متصل 3 دکانوں پر بھی کیچڑ پھینک کر جو ہے وہ ماحول خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مسلسل سماج دشمن عناصر کی جانب سے علی گڑھ کے پرامن ماحول کو خراب کرنے کی لگاتار کوششیں ہو رہی ہیں۔ علی گڑھ کی بات نہیں ہے بلکہ پورے ہندوستان کی بات کی جائے تو بھی اسی طرح کے حالات جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز کچھ ہندوتوادی رہنماؤں نے علی گڑھ کی تاریخی جامع مسجد کو غیر قانونی بتاتے ہوئے مسجد کے خلاف متنازع بیانات بھی دیے تھے، اور اب جو ہے وہ گزشتہ رات جو ہے رات کے اندھیرے میں مسجد پر کیچڑ پھینک کر ماحول خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہیں آسام سے ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ یہاں جو ہے وہ ایک مسلمان شخص کو جو ہے حراست میں پولیس کی جانب سے حراست میں لیا گیا، اور پولیس کی حراست میں ہی اس کی موت ہو گئی۔ اہل خانہ کا الزام ہے کہ پولیس نے اسے رہا کرنے کے لیے رشوت کے طور پر 10,000 روپے مانگے تھے، لیکن اس کی بیوی کا کہنا ہے کہ وہ انہیں نہیں دے سکتی تھی، جس کے بعد جو ہے اسے بتایا گیا کہ اس کا شوہر ہسپتال میں ہے، اور جب وہ وہاں پہنچے تو بتایا گیا کہ وہ اسے مردہ قرار دیا گیا۔ اور وہیں اب یہ خبر سامنے آ رہی کہ اس کے بعد جو ہے وہ گھر والوں نے جو ہے وہ ہنگامہ شروع کر دیا، اور پولیس اسٹیشن کو ان گھر والوں نے آگ لگا دی، اور اس واقعے میں جو ہے 2 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں۔ اس طرح کا بیان پولیس کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جنہوں نے حملہ کیا تھا اس کے الزام میں انہوں نے 3 افراد کو گرفتار کیا ہے، اور CCTV فوٹیج کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے دیگر افراد کی تلاش کے لیے بھی وہ کارروائی کر رہی ہے۔ وہی پولیس کا ایک اور بڑا بیان سامنے آیا ہے کہ جو پولیس اسٹیشن پر ہجوم نے حملہ کیا وہ اس کی موت کی وجہ سے غصے کی وجہ سے نہیں کیا تھا، بلکہ وہ دراصل جو کہ مجرموں کے کیس کے ریکارڈ تھے وہ اس کو تباہ کرنا چاہ رہے تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے پولیس اسٹیشن کو نظر آتش کر دیا۔ وہ پولیس کے ڈائریکٹر جنرل بھاسکر جیوتی کا بیان سامنے آیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ پولیس اسٹیشن کے افسر انچارج کو محفوظ اسلام کی موت کے بعد جو ہے وہ معطل کر دیا گیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ اس کی معاملے کی جانچ کر رہی ہے، اور جو ہے وہ خاطئوں کو سزا دی جائے گی۔ اس طرح کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں، اس طرح کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ افغانستان میں طالبان حکومت بننے کے بعد اب جو ہے وہاں کے سابق افغان حکمران جو ہیں انہوں نے افغان طالبان کے خلاف ایک نئی مزاحمتی کونسل بنانے کا اعلان کیا ہے۔ ترکی کے دارالحکومت میں سابق افغان نائب صدر اور جنگجو کمانڈر رشید دوستم کی میزبانی میں ہونے والے ایک اجلاس میں جلا وطن 40 افغان رہنماؤں نے طالبان کے خلاف قومی مزاحمت کی اعلیٰ کونسل بنانے کا اعلان کیا ہے۔ طالبان کے گزشتہ برس اگست کے موسم میں افغانستان کا اقتدار سنبھالنے پر کئی مخالف جنگجو، سیاستدان اور رہنما ملک چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے، جن میں سے نمایاں جو ہے وہ رشید دوستم تھے۔ ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں مقیم طالبان مخالف کمانڈر رشید دوستم نے اپنے حلیفوں اور دیگر افغان جنگجو رہنماؤں کو ایک دعوت پر مدعو کیا، اور طالبان کے خلاف ایک مشترکہ محاذ بنانے کی ضرورت پر بھی اس نے زور دیا۔ شرکاء نے متفقہ رائے سے ایک مزاحمتی کونسل تشکیل دی ہے، جس کے بانی ارکان میں صوبہ بلخ کے گورنر عطا محمد نور، ہزارہ کمیونٹی کے رہنما اور نیشنل ریزسٹنس فرنٹ NRF کے احمد ولی مسعود بھی شامل بتائے جا رہے ہیں۔ طالبان کے مخالف جنگجو عبدالرب رسول نے بھی اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ وہیں خیال رہے کہ رواں ہفتے ہی طالبان نے جلا وطن افغان سیاستدانوں اور رہنماؤں سے رابطے کے لیے ایک کمیشن تشکیل دینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ شہریوں، قبائلی اور اسلامی رہنماؤں پر مشتمل ایک ایسی اسمبلی بنانے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے جس میں کہ قومی اتحاد پر بحث کی جائے گی۔ تو ناظرین آج کی خبروں میں اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات مزید خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔